صدر مملکت صاحب، سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک سابق صدر مملکت پاکستان وہ آج یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں بیل لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے، اس سسٹم کے اوپر دبا ہے۔ آج بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا ہوں بیلز کے لیے۔ نیگوشیٹنگ ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے مجھ ناچیز کو اس کو نامنیٹ کیا، اس کا بحیثیت اس کا چیئر۔ اور کل شام کو میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا جی کچھ دن کیا ایک دن آگے کر لیں، کیونکہ ہمارے سارے ساتھی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی دور ہیں، اور انہوں نے کہا جی آج سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے 3-4 ممبر صرف وہاں پہ موجود ہیں، 7 کی ہماری کمیٹی ہے، اور ابھی تک میرے یہاں پہ ٹرانزٹ بیلز اور باقی بیلز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اور کیسز کون سی ہیں؟ آپ نے بھائی پوچھا کہ جی موٹر سائیکل چوری کے اور کون سا آپ نے پوچھا؟ فورن ایکٹ مجھ پہ لگا ہوا ہے، فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے اور موٹر سائیکل چوری بھی لگا ہوا ہے۔ فیصل آباد میں میرے 3 موٹر سائیکل چوری کیے، میرے خیال ہے 2 یا 1 جو ہے وہ حسن عبدال میں بھی ہو گئے ہیں، تو 5 موٹر سائیکل جس طرح کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو انہوں نے بنا دیے کہ جی بین الصوبائی موٹر سائیکل گینگ کا ممبر۔ اچھا کوئی دکان تو نہیں کھول رہا؟ میرا خیال ہے میں بھی کر لوں گا صدر صاحب، ابھی میرا خیال ہے میں اس کام پہ مطلب ابھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ حالات ہیں، اور یہاں پہ میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو ملٹری کورٹس نے اپنا ڈیسیجن دیا، جس طرح صدر صاحب نے بات کی ہے کہ، اور میں نے ٹویٹ بھی کی ہے اور اپنا ویلاگ بھی اس پہ ریکارڈ کرایا، کہ جو آپ کے نارمل نوعیت کے کیسز ہیں وہ آپ نے ملٹری کورٹس کے لیے کیے۔ دیکھیں آپ کا بڑا کلیئر ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 1999 کا 504، اس پہ آپ کے جو آپ کا ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے، آپ کے 3 آپ کے ستون ہیں، آپ کا عدلیہ ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، اور آپ کی اللہ بھلا کرے پارلیمان ہے۔ جو آپ کی سٹیٹ ہے، سٹیٹ کے اندر آرٹیکل 7 میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اس ڈیٹیل میں آئین میں اس میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، پر اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جناب اس پہ نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی آپ کی فیڈرل حکومت، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومتیں اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں، یہ آپ کی سٹیٹ کا، اس کو سٹیٹ کہلاتے ہیں۔ باقی ادارے چاہے وہ مسلح افواج ہو، رینجرز ہو، فائر بریگیڈ ہو، پولیس ہو، وہ اوزار ہیں سٹیٹ کے۔ ملٹری کورٹ جو ہے وہ اوزار کا کورٹ ہے، وہ ملٹری کے کورٹس ہیں، وہ اٹھ کے آپ کے فیصلے کورٹس کے ذمہ داری نہیں یوزرپ کر سکتے، لہٰذا یہ فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے جو ملٹری کورٹس کے لوگ جن کے خلاف ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے لیے ہم لوگ ریٹ پٹیشن ضرور کریں گے اور اس کو پرسو کریں گے، اور امید یہی ہے کہ سپیریئر کورٹ سے اس کو اڑا دیں گے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو، میں وہاں پہ موجود تھا جیل ٹرائل میں، کیونکہ میرے اوپر بھی وہ چارجز لگ رہے تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ مذاکراتی ٹیم بنانی ہے، اور ہم نے اناؤنس کی، بلکہ اسی دن شام کو مجھے اریسٹ کر دیا گیا تھا انلیگل کنفائنمنٹ میں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی پولیس پہ لگی ہے اس پہ۔ تو لہٰذا اس پہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں، نمبر 1 ہمارے اسیران یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے عمر چیمہ صاحب، ہمارے اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، ہمارے ملٹری جو جیل کے اندر جو ہمارے ساتھی اس وقت اسیران ہیں، باقی اسیران، ان کی فی الفور آزادی۔ نمبر 2، ہمارے جو 9 مئی کا کمیشن ہونا چاہیے کہ وہ CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے۔ ہماری 26 نومبر 2024 میں جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک، اس کا کمیشن ہونا چاہیے۔ ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں، الیکشن کا پروسیس، اس کا صاف شفاف انکوائری اور فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے سامنے رکھنی ہے، اور اس پہ ہماری طرف سے نیک نیتی سے ہم نے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، کیونکہ آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔
دنیا اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. پی آئی اے کی بڈ پرائس انہوں نے بولی, ان کا خیال تھا کہ 85 ارب روپے آیا جناب والا 10 ارب روپے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ عدم استحکام ہے, یہاں پہ آپ کا آئین اور قانون ہے ہی نہیں, سو لہٰذا وہ کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. سو لہٰذا پاکستان کو یا آگے ہم نے ترقی کی راستے پہ گامزن کرنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے آنا چاہیے.